ہم نے اسٹارٹ کی ہوئی ہے بک، اور جو ہمارا نیکسٹ ٹاپک تھا، جو لاسٹ ویڈیو میں ہم نے پڑھا تھا، ارائیول آف اسلام 7-11 سینچری سے ہم نے اسٹارٹ کیا تھا۔ سینچری سے پہلے جو ہے سی ای سے پہلے جو ہے وہ بی سی ای کا ہم نے پڑھا تھا۔ بی سی ای سے ہم سی ای میں کنورٹ ہو رہے ہیں۔ بی سی ای کا میں نے آپ کو بتایا تھا لاسٹ ویڈیو میں، بیفور کامن ایرا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا وقت، اور اس کے بعد جو ہم کنورٹ اب ہوئے ہیں سی ای میں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا وقت، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہم جو ہے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ٹرکش اینڈ افغان ڈائنیسٹیز۔ یہ ہم ان ڈیٹیل پڑھیں گے، اور یہ پڑھنے کے بعد آپ کا یہ والا ٹاپک جو ہے یہ آپ کو اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ پی پی ایس کا، این ٹی ایس کا، یا جو بھی گورنمنٹ جاب کے ریلیٹڈ پیپر ہوگا وہ آپ کا پاکستان اسٹڈیز میں سے جو بھی آئے گا وہ آپ کا کلیئر ہو جائے گا۔ آپ کو کوئی اور بک یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ اس کو یہ والے نوٹس جو ہیں فل کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ دا نیکسٹ گریٹ ویو آف مسلم انفلوئنس کیم فرام سینٹرل ایشیا۔ جو نیکسٹ جو گریٹ جو سولجر تھے وہ مسلمانوں کے، ٹھیک ہے، وہ انفلوئنس ہوئے، ٹھیک ہے۔ کہاں سے آئے؟ وہ سینٹرل ایشیا سے آئے۔ سینٹرل ایشیا میں کون لوگ تھے؟ جو کہ پرشین تھے، ٹھیک ہے، جو کہ ترکش تھے، ٹھیک ہے، اس طرح کے جو لوگ تھے سینٹرل ایشیا میں، وہ لوگ آئے جاتے ہیں۔ اچھا، محمود آف غزنی کا دور آتا ہے 971 سے 1030۔ رولنگ فرام افغانستان پہ تھا۔ لیڈ ایکسپیڈیشنز، اس نے کتنے حملے کیے؟ 17 اس نے کیے انڈیا پر۔ تو اس کیمپینینز وار لارجلی ریڈس۔ اچھا، یہ جو اس کی حکومت تھی نا محمود آف غزنی، یہاں پر ریڈس کا لفظ آ رہا ہے، تو جو اس کے کمپینین جو اس کے ساتھی تھے، اور یہ جو تھا ان کا جو مقصد تھا نا، ریڈس حاصل کرنا تھا، مال غنیمت حاصل کرنا تھا، نہ کہ ان کا مقصد تھا کہ ہم جو ہے وہ کنکویسٹ حاصل کریں، ٹھیک ہے۔ اور ہم یہاں پر ڈیفرنس دیکھیں گے کہ محمود غوری کی حکومت جو ہے ان کا کیا جو ہے وہ مقصد تھا۔ ان کا ہم نے دیکھا کہ ان کا لارجلی ریڈس حاصل کرنا، ریڈس مین مال غنیمت۔ ہی اسٹیبلش مسلم پریسٹیج اینڈ باٹ اسکالرس۔ اس نے کیا کیا؟ اسٹیبلش کیا مسلمانوں کے لیے پناہ گاہیں اینڈ باٹ اسکالرس سچ ایز البیرونی اینڈ فردوسی ٹو ہز کورٹ۔ اچھا، یہاں پر جو ہے اسکالرس سے البیرونی جو تھا اس نے کورٹ میں کیا کیا؟ اس نے ایک بک لکھی، اور بک کا جو نام تھا، ٹھیک ہے، البیرونی جو تھا اس نے کیا کیا؟ اس نے ایک، ٹھیک ہے، یہاں پر ایک بک لکھی تھی جس کا نام تھا کتاب الہند، ٹھیک ہے۔ اس نے پھر جو ہے وہاں پر جو ہے فردوسی کو بلایا، ٹھیک ہے، کورٹ میں، اور ٹرننگ غزنی انٹو سینٹر آف لرننگ، ٹھیک ہے، جو غزنی تھا اس کو کیا کیا؟ سینٹر آف لرننگ جو ہے اس کا مرکز بنایا۔ اچھا، اس کی حکومت کب تھی؟ 971 سے لے کے 1030، 971 سے 130۔ اس نے حملے کیے 17 کس پہ؟ انڈیا پہ۔ اس کی جو حکومت تھی لارجلی وانٹ ٹو گیٹ ریٹس، ٹھیک ہے، اینڈ اس کے بعد اس نے کیا کام کیا؟ مسلم پریسٹیج اسٹیبلش کی اینڈ باٹ اسکالر سچ ایز، ٹھیک ہے۔ اچھا، نیکسٹ ہم چلتے ہیں محمود غوری پہ۔ اس کا جو ایرا تھا وہ 1175 سے 1206 تک گئی، 1175 سے لے کر 1206 پرماننٹ کنکویسٹ، ٹھیک ہے۔ ان کا جو مقصد تھا حاصل کرنا تھا پرماننٹ کنکویسٹ، فتح حاصل کرنا۔ ہز وکٹری اوور پرتھوی راج چوہان ایٹ اس نے کب حاصل کی تھی فتح؟ اس نے کس کو پرتھوی راج جو ہے چوہان کو اس نے ہرایا تھا، ٹھیک ہے۔ کب؟ سیکنڈ بیٹل آف ٹیرین 1192 میں۔ اوپن دا گیٹس ٹو نارتھ انڈیا کے لیے جو ہے نا وہ راستے کھولیں گے۔ آفٹر ہز ڈیتھ، اس کی ڈیتھ کے بعد جو اس کا جو جنرل بنا تھا قطب الدین ایبک بنا تھا، فاؤنڈڈ، جس نے کیا کیا تھا؟ دہلی سلطنت جو ہے نا اس کو فاؤنڈڈ بنیاد رکھی۔ اناگوریٹنگ مور دین 3 centuries آف مسلم رول، اور اس نے 3 centuries جو ہے اس نے رول کیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، نیکسٹ ہم آ جاتے ہیں جو ہمارے پاس ہے دہلی سلطنت، ٹھیک ہے۔
اب دہلی سلطنت جو ہے نا یہ اس میں یہ ساری ہے، ٹھیک ہے، یہ کتنے ہیں 1206 سے لے کے 1526، ٹھیک ہے، 1526 تک جو ہے کون سی رہی ہے، 1206 سے لے کے 1526 تک جو ہے وہ دہلی سلطنت رہی ہے۔ اور دہلی سلطنت کی یہ ڈیٹس آپ نے یاد رکھ لینی ہے۔ سلیو ڈائنیسٹی جو ہے اس کا ایرا کتنا تھا، 1206 سے لے کے 1290 تک، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ یہ کس نے بنایا تھا، فاؤنڈڈ مطلب کس کی طرف، فاؤنڈڈ بائی ایبک کی طرف سے تھا، ریممبر فار بلڈنگ دا قطب مینار، ٹھیک ہے، اس وجہ سے خلجی ڈائنیسٹی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو خلجی ڈائنیسٹی ہے اس میں 1290 سے 1320 علاؤالدین خلجی ایکسپینڈڈ دا امپائر اینڈ کنٹرول پرائسز ٹو اسٹرینتھن دا اکانومی۔ اس نے کیا کیا تھا، ایکسپینڈ کی تھی جو اپنی سلطنت تھی اس کو، ٹھیک ہے، اس نے ایکسپینڈ کی تھی، اینڈ اس نے کیا کیا تھا، پرائسز کو کنٹرول کیا تھا، اور جو ملک تھا اس کی اکانومی کو اچھا بہتر بنا۔ تغلق ڈائنیسٹی آ جاتی ہے جو کہ سب سے مشہور ڈائنیسٹی تھی۔ 1320 سے 1414 محمد بن تغلق ایمبیشیس ایکسپیریمنٹ، اس نے بہت سارے ایکسپیریمنٹس کیے تھے، such as shifting the capital to دولت بند and introducing token currency۔ کتنی چیزیں آ گئی ہیں اس لائن میں، اس نے شفٹ کیا تھا، شفٹ دا کیپٹل کو ٹو دولت بند، اینڈ انٹروڈیوس اس نے کیا تھا ٹوکن کرنسی کو۔ فیل، یہ اس کام میں بھی فیل ہوا، اس میں بھی فیل ہوا، بٹ شو ایڈمنسٹریٹو، اس نے بہت ساری کوششیں کی تھی لیکن یہ فیل ہو گیا۔ صحیح ڈائنیسٹی آ گئی جو کہ سب سے ویک ڈائنیسٹی تھی، 1414 سے 1451 تک پیریڈ آف ڈکلائن ان کا تھا۔ لودھی ڈائنیسٹی آ جاتی ہے 1451 سے لے کے 1526، دا لاسٹ افغان رولرز جو کہ ابراہیم لودھی واز ڈیفیٹڈ بائی بابر ایٹ پانی پت اینڈنگ دا سلطنت۔ تو یہاں پر جو ہے یہ ان کی سلطنت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ جو یہاں پر نیچے جو لائن ہے اس میں ہے کہ ڈیورنگ دیز سینچریز اسلام جو ہے وہ اسپریڈ ہوا، پرشین کلچر فلورشڈ، اینڈ جو اردو لینگویج تھی ڈیولپ ایز اے بلینڈ آف پرشین، عربک، ٹرکش اینڈ لوکل ڈیلیگیٹس، ٹھیک ہے۔ سو یہاں پر ہم نے نا کتنا کیا ہے کہ 1000 سے لے کے 1526 کے درمیان جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں، محمود غزنی کی آئی ہے، غوری کی آئی ہے، اس کے بعد دہلی سلطنت شروع ہوئی ہے جس میں سلیو آ جاتی ہے، خلجی ڈائنیسٹی آ جاتی ہے، تغلق اور سید اور لودھی اور ٹھیک ہے، یہ 4 اس میں ہیں۔ سو ہم یہاں پر اینڈ کرتے ہیں، نیکسٹ ہم اگلا ٹاپک کل پڑھیں گے، دا مغل امپائر، ٹھیک ہے، اور مغل امپائر پڑھنے کے بعد جو ہے ان کی سمری ہوگی اور ہمارا پارٹ 1 جو ہے وہ اینڈ ہو جائے گا۔ سو ہم یہاں پر اینڈ کرتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ کو سمجھ نہیں آئی تو کمنٹ سیکشن میں آپ بتا سکتے ہیں، اور جو آپ اگر واٹس ایپ گروپ میں ایڈ ہونا چاہتے ہیں، چینل کو فالو کرنا چاہتے ہیں واٹس ایپ کو، تو یہاں پر یوٹیوب کے چینل میں آپ کو لنک اس کا مل جائے گا۔